اپنی مسحور کن آواز میں انشاءاللہ العزیز خطاب فرمائیں گے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیر سندھ بلبل قرآن حضرت علامہ محمد ابراہیم تارک صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ کو، کہ وہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں شان صحابہ پر خطاب فرمائیں۔ محترم جناب علامہ ابراہیم تارک صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ آپ احباب نے مجھ سے قبل مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی کے امیر مولانا افضل سردار صاحب، ان کو بھی دیکھا، ان کا بیان بھی سنا ہوگا، اور اس کے بعد مفتی منور ذکی صاحب حافظہ اللہ کا بیان، اور پھر امیر سندھ مفتی محمد یوسف قصوری دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بڑا جاندار اور شاندار خطاب ہوا۔
اور ان کے بعد وکیل صحابہ کے فرزند نے آپ کے سامنے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو بیان کیا۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، مجھ سے قبل اس علاقے کے ایک فاروقی صاحب نے خطاب کیا اور میرے بعد بھی فاروقی صاحب کا خطاب ہونے والا ہے، اور میرے دست بازو جناب مولانا عبدالوہاب سٹھار صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر دراز فرمائے، اور شیخ محترم جناب محب اللہ شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی دیگر علماء تشریف فرما ہیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کے لیے، ان کی رفعت کے لیے، ان کی بلندی کے لیے اور ان سے ایمان کو وعدے کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے، صاحب قرآن کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اصحاب رسول کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن سچا ہے تو ہاتھ بلند کر کے کہیں قرآن سچا ہے۔ نبی علیہ السلام کی گواہی مشرکین مکہ نے دی کہ وہ سچے ہیں، تو پھر کہنے والے نے کہا تھا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جیسا بھی کوئی نہیں دیکھا، نہ قرآن جیسا کوئی، نہ صاحب قرآن جیسا کوئی، نہ قرآن کے اس وقت حفاظ جیسا کوئی، نہ قرآن کو ماننے والوں جیسا کوئی، اس لیے کہ میرے رب نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور یہ انہی کے متعلق بیان کیا تھا، کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ یہ قرآن جو نازل ہوتا تھا صحابہ سامنے ہوتے تھے، رب کا قرآن آتا، لکھنے والے کون تھے؟ جواب پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے سورہ بقرہ نازل ہوئی، کس نے لکھی؟ صحابہ نے لکھی۔ آل عمران کس نے لکھی؟ صحابہ نے لکھی۔ ارے کاتبین وحی کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ کون تھے؟ صحابہ تھے، اور قرآن ان کو ہی کہہ رہا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ زور سے بولیں۔ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، مجھے اس بات پہ افسوس ہوا، یہاں سے اعلان ہوا کہ یار وہاں جو بیٹھے ہو ادھر آ جاؤ۔ واقعی اگر آپ کے دل میں اللہ کے قرآن کی، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جگہ پر ہونی چاہیے۔ پیچھے رہنے والے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور سبقت لے جانے والوں کی تعریف تو رب نے بھی کی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ یہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے جو سبقت لے جاتے ہیں، جو آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے پیچھے ہی رہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا میرے رب نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کون ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔
صحابہ ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. صحابہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ ایک اللہ کی. کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کس کی؟ اللہ کی عبادت کی ہے. اور جو میرے نبی کو مانتا ہے وہ عبادت کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے. وہ کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں. جب صحابی بن گیا پھر کسی کے سامنے صحابی جھکا نہیں. وہ پکے تھے اس بات کے اندر کہ جب مسجد میں آ کے کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ پکے تھے اس بات میں کہ اللہ جی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. میرے رب کی عبادت میرے نبی نے کی تو صحابہ نے بھی کی. میرے اللہ کی تعریفیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے بھی اسی طرح سے تعریفیں کر دیں. اللہ کے سامنے جھکے تو رب نے وہ بھی ان کا بیان کر دیا، سجدے کیے تو وہ بھی بیان کر دیے. اور نبی کے ساتھ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ کی حدود کی بھی حفاظت کرتے ہیں. جہاں جہاں اللہ نے روک دیا وہاں روک گئے، جہاں کرنے کا حکم دیا وہاں کر دیا. اور اگر اللہ کے کام کی باری آتی ہے، حد بندی کی باری آتی ہے، میں قربان جاؤں پھر صحابہ سے مجھے آگے کوئی نظر نہیں آتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. عمر جی کو آ کر کے کہا گیا ایک عورت ہے جس نے بدکاری کی ہے، اسے لایا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس پہ حد لگا دی جائے. صحابہ جب اس کو لے کر کے جا رہے ہیں، سامنے سے آنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں. علی نے پوچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ جواب دیا اس پہ حد لگانے کے لیے. تو جناب علی فرمانے لگے اما ترون انا مجنونا، تم دیکھتے نہیں ہو یہ تم پاگل ہے، پاگل پہ حد نہیں لگائی جاتی. فرمایا عمر ہے، اس نے آرڈر دے دیا ہے، کیونکہ عمر تو حدود کو قائم کرنے والے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں بتلانا چاہتا ہوں یہ نبی کے صحابہ تھے، حدیں بھی لگاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا اکرام کتنا کرتے ہیں. آج کہتے ہیں جی ان کی نعوذ باللہ آپس میں عداوت تھی، وہ ایک دوسرے کو مانتے نہیں تھے. یہ بات آپ کی جھوٹ ہے، اس لیے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر جی یہ پاگل ہے اس پہ حد نہیں لگے گی، تو آگے سے فرمایا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا عاتلی کا اسے آزاد کر دیجئے. عمر نے یہ نہیں کہا میری شان کے خلاف ہے، بلکہ کیا کیا اس عورت کو اسی وقت آزاد کر دیا. یہاں پتہ چلا صحابہ ایک دوسرے کا کتنا خیال کرتے ہیں، کتنا اکرام کرتے ہیں. آج لوگوں نے ایسی باتیں بنا دی کہ یہ جو گروہ ہے یہ دو صحابہ کے علاوہ دوسروں کو نہیں مانتا، اور باتیں بنائی جاتی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں مانتا. لیکن میں کہتا ہوں اللہ کے بندے آپ میرے قریب آ کر کے سن تو صحیح، جس طرح میں علی کو مانتا ہوں شاید تو نہیں مانتا، جس طرح میں جناب حسن کو مانتا ہوں، حضرت حسین کو مانتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو مانتا ہوں. ممکن ہے تو نہ مانتا ہوں، میں تو اس طرح سے مانتا ہوں جس طرح جناب علی نے جناب صدیق کو مانا، جس طرح فاروق کو مانا، جس طرح ذوالنورین کو مانا. اور جب آپ امیر بن گئے ایک دن ایک بندے نے کیا دیکھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے. کہتا ہے علی جی میں تجھے دیکھ رہا ہوں، آپ امیر بن گئے لیکن یہ پرانا کمبل تو نے ابھی بھی اوڑھ رکھا ہے، اس کمبل کو اتار کر کے رکھ دیجئے. آپ امیر ہیں، حاکم ہیں، کوئی اچھا کپڑا پہن لیجئے. تو علی
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیا دیتے ہیں؟ ھذا کسانی خلیلی، یہ تو میرے خلیل نے مجھے پہنایا ہے۔ یہ کس نے پہنایا ہے؟ میرے خلیل نے مجھے پہنایا ہے۔ پھر پوچھا گیا تیرا خلیل کون ہے؟ فرمایا میرا خلیل عمر ہے، مجھے عمر نے پہنایا ہے۔ آج اتنا وہ آپس میں محبت کرتے تھے، ہم بھی آپ کو کہتے ہیں، بلکہ صحابہ کی مثالیں بڑی موجود ہیں۔ صحابہ اس گھرانے کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی مجھے ساتھ لے کر کے بازار کی طرف جاتے ہیں، ہم دونوں بازار کے اندر گئے، وہاں سے آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا، جلدی سے واپس آئے۔ کہاں آتے ہیں؟ فاطمہ کے دروازے پہ آتے ہیں رضی اللہ تعالی، بولیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے دروازے پہ جب آئے نا تو دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد نبی علیہ السلام اندر داخل ہوئے تو کیا فرماتے ہیں؟ اینا لکاؤں، اینا لکاؤں، لوگوں غور کرنا ذرا میرے نبی کی محبت، میرے نبی کا پیار۔ فرمایا اینا لکاؤں، چھوٹو کہاں چلا گیا ہے؟ چھوٹا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس سے مراد جناب حسن تھے۔ اللہ کے رسول نے آواز دی، ہمیں لگا امی جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یہ لگا کہ آپ بچے کو غسل دے رہی ہیں، آپ بچے کو نہلا رہی ہیں۔ میرے نبی آگے گئے، آواز آئی، پھر واپس آگے، فرمایا آؤ میرے ساتھ مسجد نبوی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد میرے نبی کھڑے، ابھی بیٹھے نہیں، تو فرمایا اینا لکاؤ، بھئی چھوٹو کدھر رہ گیا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی جناب حسن آئے، میرے نبی آگے بڑھتے ہیں، اٹھایا بوسہ دیا اور فرمایا میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ اس سے پیار کرو، جو اس سے پیار کرے گا میری وجہ سے پیار کرے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن سے آج تک میں جناب حسن سے پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے نبی نے یہ بات فرمائی تھی۔ ہم تو اس انداز سے مانتے ہیں، ہم تو ان کی امی کا اتنا اکرام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ جن کے درمیان آپ نے کہا یہ اختلاف ہے، آپس میں جن کے اختلاف مشہور کیے گئے، غور کرنا اختلاف نہیں تھا، آپ نے بنایا، لوگوں نے بنایا۔ اور ایک دن نبی علیہ السلام کے گھر پہ کون آیا یہ بھی غور کر، جناب علی اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دونوں آئے۔ اور آئے کس لیے؟ کیا لینے کے لیے آئے؟ آ کر کے کہنے لگے آج ہمیں پتا چلا ہے کہ نوکر بانٹے گئے ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ امی جی عائشہ سے باتیں کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد، اللہ کے نبی جب بعد میں آئے تو امی عائشہ نے بیان کیا آج دونوں آئے تھے، آج فاطمہ بھی آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس وجہ سے آئی تھی؟ کہ نوکر مل جائے، خادم مل جائے، پانی دور سے لے کر کے آتی ہوں۔ یہ باتیں نبی علیہ السلام سے کس نے بیان کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کی۔ جب یہ باتیں بیان کر دیں تو پھر نبی علیہ السلام سیدھے اٹھ کے جناب علی کے گھر جاتے ہیں۔ اور جب آپ علی کے گھر میں گئے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر پہ لیٹے ہوئے، امی جی فاطمہ بھی لیٹی ہیں، دونوں بستر پہ ہیں۔ جناب علی اٹھنے لگے،
فرمایا علی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر ہی رہو۔ نبی علیہ السلام آ کر کے درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں آج تک میرے سینے میں نبی علیہ السلام کے قدموں کی ٹھنڈک آج تک موجود ہے، اور ہمیں آ کر کے بتلایا نوکر کی جگہ پہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 33 مرتبہ یا لا الہ الا اللہ 34 مرتبہ۔ فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، یہ نوکر سے بہتر ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات بیان کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، جنہوں نے اس بات کو بیان کیا، نبی علیہ السلام کے سامنے اس بات کو رکھا تو نبی علیہ السلام پر تشریف لائے۔ اگر نعوذ باللہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے آپس کی دعوتیں ہوتی تو کبھی بھی امی جی عائشہ حضرت فاطمہ سے نہ کہتے، اور یہ بات بھی بیان کرنے والی کون ہے کہ امی جی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، لمبی روایت کا حصہ ہے، اس کو بیان کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا۔ ہم تو کہتے ہیں ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو، اور اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں لوگوں تفریق نہ کیجئے، یہ 4 ایک تھے، ان کو الگ نہ کیجئے، ہم پہ الزام نہ دیجئے۔ ہم تو کہتے ہیں علی کون ہے؟ فاتح خیبر ہے۔ علی کون ہے؟ فاتح خیبر ہے۔ علی کون ہے؟ میرے نبی کا داماد ہے۔ اور اگر یوں کہہ دوں بھائی عبدالوہاب کی بات بھی پوری ہو جائے، تیرا علی میرا علی، تیرا علی میرا علی، سب کا علی ہے، تیرا علی میرا علی رب کا ولی ہے۔ زور سے بولیں، تیرا علی میرا علی رب کا ولی ہے، تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے۔ تو کیا جانتا ہے فاطمہ کی شان کو؟ تو کیا جانتا ہے فاطمہ کی شان کو؟ دیکھ اللہ نے کتنی شان بنائی، بیٹی ہے نبی کی اور زوجہ علی ہے، تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے، سب کا علی، تیرا علی میرا علی رب کا ولی ہے، تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ تفریق کرتے ہیں، نہیں 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 اللہ کے بندوں تفریق نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام امی جی عائشہ صدیقہ کی زبان سے سن لیجئے۔ امی جی عائشہ خود فرماتی ہیں میں نے جب اللہ کے نبی کے پاس فاطمہ آئی، نبی علیہ السلام سے ملی، جب ملتی ہے قریب ہو جاتی ہے، اپنا چہرہ مبارک اپنے کان ان کے قریب کرتی ہے، پھر میں نے کیا دیکھا، ایک موقع پہ فاطمہ مسکراتی ہے، ایک موقع پہ روتی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے بعد میں نے پوچھا فاطمہ بیٹا مجھے بتلا تو صحیح، روئی کیوں، ہنسی کیوں؟ فرمایا جب میں روئی تھی آپ نے فرمایا میں دنیا چھوڑ کے جانے لگا ہوں، اور میں ہنسی اس وجہ سے میرے نبی نے یہ بیان کیا تھا میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گی، سب سے پہلے جو مجھے ملے گی وہ کون ہوگی؟ وہ آپ ہیں، اور آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بیان کرنے والی کون ہے؟ غور کر ذرا، بیان کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ اس لیے ان میں آپس میں محبت بھی ہے، پیار بھی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا تیرا علی میرا علی، تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے، مان جا کے وہ رب کا ولی ہے۔ دلہن بنی ہے فاطمہ، دولہا ہے مرتضیٰ، بن
سور کے مدینے میں بارات چلی ہے، تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے، ہم تو سب کو مانتے ہیں لیکن آپ کو بھی منوانا چاہتے ہیں، جس طرح میں علی کی امامت کو مانتا ہوں تجھے صدیق کی امامت کو ماننا ہوگا، تجھے صدیق کو سچا کہنا ہوگا، اور تجھے یہ تسلیم کرنا ہوگا جو رب کا قرآن کہتا ہے۔ اس وقت ایک ہی تھا جس کو صحابی کہا گیا۔ کتنے تھے غار میں؟ بولو کتنے تھے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ رب کہتا ہے غار کے اندر وہ دو تھے، ایک اللہ کے رسول، دوسرے ابو بکر۔ مان اس بات کو دوسرا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور میں تو دنیا پہ پر اس بات پہ چھا جاتا ہوں، کہاں کرتا ہوں، اللہ کے نبی کو بڑوں میں ماننے والے سب سے پہلے کون ہے؟ بولو ابو بکر ہے۔ جس ابو بکر نے نبی کو سب سے پہلے مانا، میں کہتا ہوں اس ابو بکر نے نبی سے سب سے پہلے نماز سیکھی، اس ابو بکر نے نبی کی ادائیں سیکھی، اس ابو بکر نے نبی کے پیغام کو سیکھا۔ اور آج اگر پہلا ایمان لانے والا ابو بکر ہے تو پھر قیامت کی دیواروں تک اہل حدیث کا پیغام سن لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی کی نماز صدیق کے پاس تھی، صدیق کی نماز اہل مکہ کے پاس تھی، نبی کے صحابی کی نماز آج بھی رب کعبہ کی قسم وہابی کے پاس ہے۔ ماننا پڑے گا، یہ ہے صحابی کو سمجھنا، صحابی کو ماننا۔ آج ہم پیچھے ہٹتے ہیں، کیوں ڈرتے ہو؟ کیا صدیق ڈرا کرتے تھے؟ نہیں نہیں، گھر سے نکلے اکیلے نکلے، صدیق نبی کو لے کر کے نکلے، اور صدیق نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ ثابت کیا۔ حالانکہ مکے والے تلاش کر رہے تھے، مکے والے ڈھونڈ رہے تھے، مکے والے کہہ رہے تھے کہیں سے مل جائے، اتنے اونٹ میں مل جائیں گے، اتنا کچھ میں مل جائے گا۔ غور کرنا، پھر وہ وقت بھی آیا، سراقہ بھی پیچھے لگ گیا۔ سراقہ میرے نبی تک پہنچنا چاہتا ہے، اور میرے نبی نے فرما دیا صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جو مانتے ہیں اس عقیدے کو ہاتھ اوپر کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، رب ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کا گھوڑا زمین پہ دھس جاتا ہے، پھر اس نے امان چاہی، میرے نبی نے دعا کی، دوبارہ نکلا، پیچھے پھر لگا، مقتدرت کرنے لگا، 3 مرتبہ ہوا۔ اب سراقہ کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو مان کیا، آپ کے پیچھے کسی کو نہیں آنے دوں گا، پروانہ امن دے دینا مجھے۔ میرے نبی نے پروانہ امن دے دیا اس کو۔ سراقہ غور کرنا بھی صحابی نہیں بنا ہے، لیکن میرے نبی کا پروانہ لے کر کے گھومتا ہے۔ میرے نبی نے پیشن گوئیاں کر دیں، ان پیشن گوئیاں کو بیان بھی کون کرے؟ صحابہ کرتے ہیں۔ سراقہ کیا کرتے ہیں؟ واپس چلا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہت رہو کس طرح کے کنگن رب تجھے عطا کر دے گا۔ سراقہ پیچھے رہ گیا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے مدینہ میں آ گئے، اور جب مکہ فتح ہوا، غور کرنا صحابی کی بات ہے، مکہ فتح ہوا تو سراقہ بھی گھوڑے پہ سواری پہ بیٹھا بیٹھا آگے آ رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہاں جاتے ہو بابا جی، آگے کیا جا کے کرنا ہے؟ کہا رک جاؤ، یہ میرے پاس ایک خط موجود ہے، لیٹر موجود ہے، میں نے نبی علیہ السلام سے ملنا ہے۔ آج بوڑھا سراقہ عربی، آج پھر صحابی بن جاتا ہے، آج پھر
صحابی بن جاتا ہے۔ صدیق ساتھ تھا، صدیق نے ساتھ دیا، اور پھر غار کا جو مرحلہ تھا وہ سب دنیا جانتی ہے۔ صدیق نے ثابت کر دیا تھا سانپ کاٹتا ہے، دشمن وہاں بھی کاٹتا ہے، ارے وہاں جو دشمن تھا وہاں بھی تھا، بار بھی ہے، یہ صدیق ہی تھا جس کو رب نے یہ مقام دیا۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے پاس لگایا صدیق نے۔ زور سے بولے صحابہ سے پیار کرنے والوں، میرے نبی نے سب کے قرض دنیا میں ادا کر دیے، محشر کو رب سے لینا، محشر کو رب سے لینا، بقایا صدیق نے۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ ارے موزی کے ڈنگ کھائے ایڑی نفیس پہ، تب بھی نہ حبیب کو، تب بھی نہ حبیب کو جگایا صدیق نے۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ زمانہ دیتا رہے گا مثال اس یار غار کی، کیسا وفا کو تاج، کیسا وفا کو تاج پوایا صدیق نے۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ ارے وزیروں، آج تو کوئی وزیر بن جائے نا، چھوٹی سی وزیری لگ جائے، اس کے گھر کے پیسے نہیں گنے جاتے ہیں۔ ارے وزیروں مشیروں تم بھی ذرا سنو، شاہی سے نہ کفن بھی، شاہی سے نہ کفن بھی بنایا صدیق نے۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں کرتے ہیں اللہ کے نبی کا ساتھ ملے، اور میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ کے بندوں، رب نے پھر ساتھ کتنا عطا کیا۔ اللہ کے نبی مکے میں ہیں، صدیق ادھر ہے، اللہ کے رسول مدینے میں آئے، صدیق ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں، صدیق ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا خرجت انا و ابو بکر، میں نکلا ابو بکر و عمر، عمر بھی میرے ساتھ، ہم گئے ابو بکر عمر میرے ساتھ گئے، ہر جگہ پہ ساتھ رہنے والا صدیق۔ اور تجھے بھی پھر کہنا پڑا، تجھے بھی ماننا پڑا، تو نے بھی اپنے تفسیر کے اندر یہ لکھ دیا کہ اس سے مراد کوئی اگر ہے تو ابو بکر ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ کون ہے؟ صدیق ہے، اور ہم صدیق سے پیار کرتے ہیں کیونکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے بھی پیار کرتے ہیں اور حسن و حسین سے بھی پیار کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بلکہ ایک دن حضرت علی کھڑے تھے، آگے بڑھ کے حضرت حسن کو اٹھایا، بوسہ دیا، تو کیا کہا؟ شبیہم برسول اللہ، اللہ کے نبی کے مشابہ ہے، اللہ کے نبی سے ان کی تشبیہ ہے۔ کیا کہنا اس گھرانے کا، اتنا پیار۔ اور اگر میں عمر کو دیکھتا ہوں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں مقام ہے، مرتبہ ہے، بولتے زمین پہ ہیں، رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، اور اس گھرانے میں آپس میں محبتیں کتنی ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے آپس کے اختلاف بیان کر دیے، کہا کہ نعوذ باللہ وہ ایک دوسرے کو مانتے نہیں تھے۔ ارے وہ مانتے تھے کیونکہ یہ صحابہ نے ہی بیان کیا کہ اگر حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہیں، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا
آگے بڑھنا یوں محسوس ہوتا تھا جس طرح کہ اللہ کے رسول چلتے ہیں، کلام کرتے تو یوں لگتا کہ اللہ کے رسول کلام کرتے ہیں۔ اور امی جی عائشہ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ سے بڑھ کے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کسی کو نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، ان کی محبتیں آپس میں تھی، ہم نے اختلاف کی دنیا کو لیا، ہم اس طرف چلے گئے۔ صحابہ آپس میں پیار کرنے والے اور اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان کے تعلق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے دین ہم تک منتقل کر دیا۔ اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے، بیچ سے الگ کر دیا جائے، تو یاد رکھنا دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد